پاکستان تحریک انصاف اپنے قیام سے اب تک کی کمزور ترین حالت میں پہنچ چکی ہے اور ایک بحرانی کیفیت کا شکار ہے۔ تحریک انصاف کو 8 فروری کو عوام کی جانب سے بے پناہ حمایت ملی، مگر وہ اقتدار میں تبدیل نہ ہو سکی۔ دنیا نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ایک کے بعد ایک فیصلے نے اسے نقصان ہی پہنچایا۔ اگرچہ جارحانہ سیاسی انداز سے اس کی مقبولیت میں بے انتہا اضافہ ہوا، تحریک انصاف نئی شکل میں ہے، مگر اس کے اندرونی معاملات آنے والے کچھ روز میں اسے مزید کمزور کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے جیل میں ہونے کے باعث قیادت کے ساتھ رابطوں میں بڑا فاصلہ پیدا ہو چکا ہے۔ فیصلہ سازی بانی پی ٹی آئی کے بعد کور کمیٹی کے پاس ہے۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی جو بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد 22 افراد پر مشتمل تھی، اس کا حجم بڑھتے بڑھتے 60 تک پہنچ چکا ہے اور وکلا اس پر غلبہ پا چکے ہیں۔ کور کمیٹی کے اراکین میں کئی لابیز بن چکی ہیں جو فیصلہ سازی کو اپنی اپنی ترجیحات کی جانب کھینچتی ہیں۔ کور کمیٹی کے کئی اراکین ایک دوسرے کو مقتدر حلقوں کے ساتھ تعلقات کے شعبے میں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں فیصلہ سازی کا فقدان عروج پر ہے، جس کی بڑی وجہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ رابطوں کا فقدان ہے۔ تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو پاتی ہے جو وکلا ہیں اور اب جماعت کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ ملاقاتیں بھی زیادہ تر صرف اس وقت ہو پاتی ہیں جب ان کے کیسز کی سماعت ہو رہی ہوتی ہے۔ جیل کے اندر بانی پی ٹی آئی کا شاہ محمود اور چودھری پرویز الہی سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ تحریک انصاف کے وہ اراکین جو بانی پی ٹی آئی کے بہت زیادہ قریب رہ چکے ہیں، یا تو وہ 9 مئی کے کیسز میں اسیر ہیں یا انتظامیہ کی گرفت سے بچنے کے لیے صرف سوشل میڈیا پوسٹوں کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ کوارڈینیشن کے اس بیریئر نے تحریک انصاف کو سیاسی بحران سے دوچار کر دیا ہے، جس کے بعد ایسے فیصلے سامنے آ رہے ہیں جو اس جماعت کو آنے والے دنوں میں مزید سیاسی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس وقت تحریک انصاف کے اندر مزاحمت اور مفاہمت کی سیاست کی سوچ میں اختلاف بڑھ چکے ہیں۔ تحریک انصاف نہ تو یہ طے کر پا رہی ہے کہ اس نے مفاہمت کی سیاست کرنی ہے اور نہ ہی مزاحمتی بیانیے سے متعلق کوئی فیصلہ کر پا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں سیاسی سوچ رکھنے والوں کی ہمیشہ حوصلہ شکنی کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ مفاہمت کی بات کرنے والے وقت گزارنے کے ساتھ اس جماعت میں مین سٹریم سے ہٹتے رہے۔ 8 فروری کے انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی ناکامی انتخابی دھاندلی کے الزامات کی پیروی نہ کرنا ہے۔ جہاں تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، ان کے مطابق فارم 45 کے مطابق تو وفاق اور پنجاب میں اس کی حکومت بنتی تھی، مگر بحیثیت جماعت سپریم کورٹ سے رجوع کر سکی، نہ ہی اس کے ہارنے والے امیدوار خصوصاً پنجاب میں انتخابی عہدیداریوں کی پیروی میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ جماعت کے سینئر عہدیداروں کے مطابق یہ صورتحال کور کمیٹی کے ایک پیج پر نہ ہونے کے باعث ہے۔ تاحال نہ تو یہ طے ہو سکا کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کون ہوگا، نہ ہی پنجاب اور وفاق میں اپوزیشن کرنے کی حکمت عملی طے ہو سکی ہے۔ تحریک انصاف میں ایک بڑا اختلاف آئی ایم ایف کو خط لکھنے کے معاملے پر بھی سامنے آ چکا ہے۔ جب مفاہمت کی سوچ رکھنے والوں نے بانی پی ٹی آئی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا ملک کے ساتھ ساتھ جماعت کو بھی نقصان پہنچائے گا، مگر ان کی ایک بار بھی نہ سنی گئی اور بالآخر خط تحریر کر دیا گیا۔ آئی ایم ایف کو خط لکھ کر عالمی مالیاتی ادارے کو بیل آؤٹ پیکج دینے سے قبل ملک میں سیاسی استحکام کو مد نظر رکھنے کی درخواست کی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے مفاہمتی ذہن رکھنے والوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ان کی جماعت کو اس خط کی بڑی سیاسی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے، کیونکہ معیشت قومی سلامتی کا اہم جزو ہے اور موجودہ صورتحال میں آئی ایم ایف پیکج کے راستے میں روڑے اٹکانا 9 مئی جیسے اثرات کا باعث بن سکتا ہے۔ ماضی میں تحریک انصاف کے غلط سیاسی فیصلوں کی وجہ سے انتخابات کا معاملہ پونے 2 برس تک تاخیر کا شکار رہا اور لڑائی اس قدر بڑھ گئی کہ انتخابات کے بعد سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کے باوجود تحریک انصاف حکومت نہ بنا سکی۔ آج تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑا مسئلہ مخصوص نشستوں کے حصول کا ہے۔ اس کی وجہ بھی اس جماعت کے انٹرا پارٹی انتخابات کو غیر ضروری طور پر 2 برس تک تاخیر کا شکار کرنا تھا۔ اس سیاسی بلنڈر کے قانونی نتائج نے آج پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے آزاد امیدواروں کو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے پر مجبور کر دیا۔ جہاں اسے پارلیمان میں اپنی شناخت کھونا پڑی، وہیں اس کے کوٹے کی مخصوص نشستیں اس کے ہاتھ سے نکلتی دکھائی دے رہی ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔